ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار کے حوالے سے کچھ ایسی پیشن گوئیاں بتائیں گے جو انہوں نے مختلف اوقات میں کی ہوئی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں پر الگ الگ ویڈیوز ہم پہلے بنا چکے ہیں، لیکن آج ان تمام پیشن گوئیوں کو ایک ہی ویڈیو میں اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ناظرین، ملک کے معروف روحانی محقق اور معالج پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ 2021 اور اس کے بعد 2021 کی تیسری دہائی شروع ہونے والی ہے، اور اس کے حالات یعنی غزوہ ہند کی طرف جاتے ہوئے حالات کارگل سے یعنی 1999 سے شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کفر کا سر کچل دیا جائے گا، بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے، بھارت کسی طرف سے سرجیکل سٹرائک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ کرے گا اور اس کے نتیجے میں منہ کی کھائے گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑی تحریک 1947 سے بھی بڑی تحریک نظر آ رہی ہے جس کے بعد پاکستان بنا تھا، اور اس تحریک کے ذریعے بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے بھارت کا دشمن صرف پاکستان تھا، لیکن اب وہ چین، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور ان سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اپنا سب سے بڑا اندرونی دشمن وہ سکھ تحریک کو یعنی تحریک خالصتان کو سمجھتا ہے۔ لیکن اب تحریک خالصتان زور پکڑتی دکھائی دیتی ہے اور خالصتان کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے خلاف فوج بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس کا تختہ الٹ سکتی ہے، بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے۔ بھارت اور مودی چاروں طرف سے چت ہوتا دکھائی دے رہے ہیں۔ مودی کے اتحادی اسرائیل، امریکہ، روس، UAE اور عرب ریاستیں ساتھ چھوڑ دیں گے، اور 2021 میں بھارت کے طیارے گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پیر صاحب کا مزید کہنا تھا کہ سکھ انتہا پسند جہاز اغوا کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بڑی کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ چین کے بھارت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، یہ کبھی نہیں رکیں گے، صاف نظر آ رہا ہے۔ چینی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی وقت داخل ہو جائیں گی، اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی میں چینی فوجیں اور چینی حکومت پیش رہے گی۔ چینی فوجیں اور پاکستانی فوجیں کسی بھی وقت دلی پر قبضہ کر سکتی ہیں اور باقی شہروں پر بھی قبضہ کر لیں گی۔ پیر صاحب نے 2021 کے حوالے سے بھارت کے لیے پیشن گوئی کی کہ 2021 کا سال بھارت کے لیے منحوس ہے، مودی کو اپنے ہی ماریں گے اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیں گے۔ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے مودی پاکستان کو گھورنے کی بجائے پنڈتوں اور جوتشیوں سے اپنے مستقبل کا ذائچہ بنوا لیں تو بہتر ہوگا۔ 2038 تک بھارت سے ہندو مذہب کا مندر اور بتوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس تل ابیب پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 1971 جیسا سانحہ نہیں ہوگا، خانہ جنگی نظر آ رہی ہے۔ ججز عمران خان اور مولانا حضرات اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں، اب عوام کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ بڑوں کے سر قربان کیے جائیں گے، بڑے مگر مچھ گرفتار ہوں گے۔ پاکستان کا مستقبل روشن اور پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ بدلنے کے لیے بنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی منزل اسلامی صدارتی نظام ہے، قاتل کا سر اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور 2021 پاکستان کے لیے خوشحالی لا رہا ہے۔ مہنگائی میں کمی دکھائی دے رہی ہے اور 11 جماعتوں کا اتحاد دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹس حضرات، فوجی افسران، مولوی حضرات جیل جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ نواز شریف، اسحاق ڈار پاکستان واپس آئیں گے، بے شمار سیاسی پنچھی وطن لوٹ کر آئیں گے، احتساب کا عمل تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شہباز شریف رہا کر دیے جائیں گے اور دوسرے کیس میں پھر سے اندر ہو جائیں گے۔ سعد رفیق، احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ جیل جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ سیاسی دوشیزائیں جیل جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پیر صاحب کا مزید کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم رول بیک کر دی جائے گی، سندھ کے حالات بہتر دکھائی نہیں دے رہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو گرفتار کیا جائے گا۔ مریم نواز سیاست سے اکتا کر فرار ہو جائیں گی۔ نیب کے چیئرمین جاوید اقبال اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو دوبارہ سے توسیع مل جائے گی۔
یاد رہے کہ صادق سنجرانی کے چیئرمین سینٹ دوبارہ سے بننے کی پیشن گوئی پیر صاحب نے سینٹ الیکشن سے پہلے کی تھی، اور خلاف توقع صادق سنجرانی دوبارہ سے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ اس طرح پیر صاحب کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کو درہ خیبر اور واہگہ بارڈر پر آنکھیں 24 گھنٹے کھلی رکھنی چاہیے۔ 2 صوبوں کے گورنر ریورس کھلاڑیوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ مسلم لیگ 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ عمران خان کو سرجن کے طور پر اسلام آباد کا مرکزی آپریشن تھیٹر اور ریکوری سیل ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایران کے حوالے سے اپنی پیشن گوئی میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران اپنی قیادت سے محروم ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ سے ایک آگ کا گولا اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اور یورپ کو پریشان کر دے گا۔ ایشیا کے پہاڑ آگ اگلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جاپان اور روس کو چین کی چوکھٹ پر دستک دیتا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم اور افغان مجاہدین پوری پاور میں حکومت بناتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب اس وقت ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان ثانیہ مدینہ سلطنت کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ فوج کا مثالی کردار ہوگا۔ پاکستان ماہرین حرب یعنی عسکری ماہرین کے ہاتھوں میں مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ فوج، عدلیہ اور عوام ایک پیج پر۔ چین دنیا کی قیادت کرے گا۔ یہودی قبلہ اول کو بم سے اڑانے کی ناپاک کوشش کریں گے۔ پاکستانی عدلیہ کروٹ بدلے گی۔ بڑے بڑے سیاستدان نواز شریف کی طرح نااہل ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست مارچ کے بعد ایک نئے موڑ میں داخل ہوگی۔ مارچ کا مہینہ حکومت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ 2024 کے حوالے سے پیر صاحب نے کہا کہ 2024 کے بعد تیسری عالمی جنگ چھڑتی نظر آتی ہے، جس میں کفر کی شکست اٹل ہے۔ 9/11 کی تاریخ اسرائیل میں دہرائی جائے گی۔ عمران خان کے ساتھیوں کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ زرداری گرفتار ہو کر جیل جائیں گے اور نااہل ہوں گے اور پیسے بھی واپس کریں گے۔ ایک بات کا خیال رہے کہ جیل میں سندھ کارڈ ریموٹ کنٹرول ساتھ لے جائیں گے، اور دکھائی دے رہا ہے کہ زرداری سندھ کارڈ ضرور استعمال کرے گا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ زرداری اور بلاول سے سندھ کارڈ چھین لیا جائے گا۔ بلاول بھی گرفتار ہو کر جیل جائیں گے۔ پاکستان ایک بار پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چین کی شہرگ ہے اور چین اپنی شہرگ کبھی نہیں کٹنے دے گا۔ چین اور بھارت کے سرحدی علاقے سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی اور بھارت مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائے گا۔ مڈ ٹرم الیکشن دکھائی نہیں دیتے، ریفرنڈم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان مستقبل میں اہم قومی رہنما ثابت ہوں گے اور فوج کو چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ بعض وزیروں کو اچانک برخاست کیا جائے گا۔ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ڈنڈے والی سرکار آئے گی اور عربوں میں بڑی جنگ دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین عالم اسلام کی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اس کی سرحد مشرق وسطیٰ سے لے کر برطانیہ تک ہوگی۔ امام خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی خمینی فوج سے ظاہر ہوگا اور 2038 تک پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک بن کر ابھرے گا اور اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں وجود میں آنے والا پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جسے مٹانے کا خواب دیکھنے والے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ وطن عزیز میں عن قریب ایک 28 بریگیڈ یعنی 28 بریگیڈ جلوہ افروز ہوگی، جو نہ صرف ملک کا دفاع کرے گی بلکہ بحرانوں سے بھی نکالے گی۔ آخر میں انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ اپنے ٹیلی ویژن اور موبائل فون ہر وقت کھلے رکھیں، کسی بھی وقت بڑی خبر آنے والی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔